اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی کل بھی بڑا لمبا سفر کڑاکے کی دھوپ میں ظہر کے وقت میں میرا یہاں جلگاؤں سے شروع ہوا، اور کل رات دھارنی پہنچا میں، مسجد علی میاں ندوی، حضرت مولانا علی میاں ندوی کے نام سے جو مسجد ہے دارالعلوم دھارنی میں، وہاں پر یہی تیسری تاخیرات تھی، اسی کا بیان تھا۔ رات کو 2 بجے ذکر کی مجلس ختم ہوئی، پھر 2 گھنٹہ آرام کیے، سحری کر دیے، چل دیے، ابھی یہاں پر پہنچا، پھر ابھی واپس نکلنا ہے مجھے یہاں سے، پھر ظہر بعد میں یہاں سے 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر پر پھر ایک جگہ بیان ہے۔ بس اللہ کیسے طاقت دے رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چلیے آئیے دعا کیجئے بس کہ اللہ خوب طاقت دے اور اللہ ہمارے ان کاموں کو قبول کرے، ہماری خدمت کو قبول کرے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں لیلۃ القدر پر۔ کتنی قیمتی رات ہے وہ تو آپ کو بارہا آپ نے سنا ہے، میں تو صرف اتنا ہی جملہ کہوں گا کہ اتنی قیمتی رات ہے کہ اللہ نے اسپیشل پوری ایک سورت اس رات کے نام سے اپنے کلام میں اتاری، سورۃ القدر، اور اس میں اللہ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کر دیا کہ میرے بندو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس ایک رات کو پالے تو وہ 1000 مہینوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ ساری تفصیلات آپ نے سنی ہیں۔ اب اس رات کو ڈھونڈنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جی ہاں، یعنی 21 طاق راتیں، 21 23 25 27 29۔ آج میں یہ بات بتاؤں گا، اللہ والوں نے کہا ہے کہ اگر یہ رات کسی خوش نصیب کو میسر اللہ کر دے اور وہ اس رات کو محسوس کرے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، تو نفل کے علاوہ اس کو ایک دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا لیلۃ القدر میں کون سی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مشکات شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ دعا ملتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو سراپا عفو درگزر کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ جی ہاں، اب جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں
تو ان کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ کون سی رات ہے، اس نعمت سے تو وہ ضرور سرفراز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا، محسوس تو ہوتا نہیں عام طور سے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اخیر عشرے میں اس دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی بخش دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ جی ہاں، میں نے تو ابھی بیان میں بھی رات میں کہا کہ اللہ سے شرماؤ مت، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، حرام کاری ہو گئی، بدکاری ہو گئی، کسی کا مال دبایا، کسی کا حق دبایا، چغلیاں کی، گالیاں دی، کسی کی عزتیں اچھالا، دھوکہ دیا، مال ہڑپ کیا، کچھ بھی کیا، کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرو۔ تم نہیں بھی اقرار کرتے ہو تو وہ جانتا ہے، لیکن کرو۔ کچھ گناہ تو یاد آ جاتے ہیں انسان کو کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، شرماؤ مت، اللہ کے سامنے رکھو، اے اللہ یہ گناہ کیا، اے اللہ یہ گناہ کیا، اے اللہ یہ گناہ کیا، میرے مولا معاف کر دے۔ اور کچھ تو ایسے گناہ ہیں میرے مولا جو یاد بھی نہیں آتے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے، بڑا رحیم ہے وہ۔ ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کے سامنے کہہ دو، اے اللہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اتنا ہی جملہ کافی ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہ اخیر عشرہ ہے، بلکہ اخیر عشرہ بھی اب ختم ہو گیا، آج تو 25واں روزہ ہے، آج 25واں روزہ ہے۔ اب بچی کتنی راتیں؟ 3-4 راتیں بچی ہے۔ جی ہاں، تو خوب مانگو اللہ سے خوب مانگو، ہے نا۔ اور ساتھ ہی ایک بات سمجھ لیجئے کہ شب قدر اگر مل جاتی، بتا دی جاتی تو کتنی اچھی بات تھی۔ اگر بتا دی جاتی تو ہم اس رات کو باہر ہی نہ جاتے مسجد سے، خوب عبادت کرتے، نفل پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، استغفار کرتے، درود شریف پڑھتے، اس رات کو خوب اچھی طریقے سے گزارتے تاکہ وہ رات مل جائے، تو کتنی اچھی بات تھی۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا کتنا منحوس ہوتا ہے، مسلمانوں کے آپس کا جھگڑا کتنا منحوس ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حجرے سے اس لیے باہر، میں اپنے روم سے، میں اپنے بیڈ روم سے اس لیے باہر آیا تھا کہ میں تمہیں شب قدر بتا دوں کہ وہ یہ رات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بس میں باہر آیا تو 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تھے، 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ پیارے آقا کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی میں چھڑانے میں لگ گیا، اور مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کی نحوست سے یہ کتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے میرے ذہن سے شب قدر کو نکال دیا۔ تو کل رات میں میں نے بیان میں کہا کہ مسلمانوں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ تمہارا آپس کا جھگڑا کتنا منحوس ہوتا ہے، اور آج سب سے زیادہ مسلمان لڑ رہا ہے آپس میں، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اتنے جھگڑے ہیں اس میں کہ پکے نمازی بھی اپنے مسلک کے علاوہ نمازیوں کو سلام کرنے کو تیار ہے، اور ان کا سلام اگر کوئی ان کو سلام کر دے تو اگر پتہ چل جائے، معلوم ہو کہ یہ دوسری جماعت کا ہے، تو اس کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ کون کمینہ ہے جو یہ جھگڑے پیدا کر رہا ہے؟ میرے نبی نے تو ایسا دین نہیں دیا تھا، ہمارے نبی نے تو بڑا پیارا دین دیا تھا۔ ہمارے نبی نے تو کہا تھا کہ سلام کو پھیلاؤ، ہمارے نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہمارے نبی نے تو کہا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ ہمارے نبی نے تو اتحاد کا پیغام دیا تھا، اتفاق کا پیغام دیا تھا۔ ہمارے نبی نے تو ہم کو بتایا کہ تمہارا رب ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تمہارا دین ایک، تمہارا قرآن ایک، یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان، بلکہ ایک بات یاد آ گئی کہ مسلمان، ابھی آپ دیکھو کہ ابھی ہندو بھائیوں کے جلوس آئے گے، کوئی بھی جلوس، اس سے پہلے بھی آئے اور ابھی بھی آئے، ہندو بھائیوں کو یہ کھڑے رہ کر پانی پلانے کو تیار ہے،
اس کے جلوس میں، اس کے تہوار میں یہ مورتی پر امن بنانے کے لیے، ایکتا دکھانے کے لیے پھول پھینکنے کو تیار ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ایکتا امن کا ماحول بنائیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ایکتا امن کا ماحول بنائیے، ہم تو ایکتا اور امن کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ہمیں ایکتا امن کی بات سکھاتا ہے۔ لیکن ذرا یہ تو سوچیں کہ ہم غیروں کے لیے ان کو لسی پلانے کو تیار، ان کو پانی پلانے کو تیار، ان کو اپنا ٹینٹ لگا کر اپنی مسجدوں کے سامنے ان کے جلوس جو گزر رہے ہیں اس پر پھول پھینکنے کو تیار، لیکن ذرا اللہ کے واسطے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کبھی کسی جماعت والے نے دوسری جماعت والے کے لیے ایسا کیا کہ نہیں بھائی آج ان کا اجتماع ہے تو چلو ہم یہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو ہم پانی پلائیں گے، ان کو ناشتہ کرائیں گے؟ نہیں، نفرتیں آپس میں اتنی ہیں کہ کفر پسند ہیں، غیر پسند ہیں، مگر اپنا پسند نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے شیطان اور خبیث ہے جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان یہ مسلک کے اور جماعتوں کے اور فرقوں کے جھگڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ کبھی بھی دین کے اور اسلام کے ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ دین، اسلام اور میرے نبی نے نفرت سکھائی نہیں، بلکہ میرے نبی نے تو یہ کہا کہ تمہارا آپس کا جھگڑا مسلمانوں اتنی بری چیز ہے کہ تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر میرے ذہن سے نکال دیا۔ تو میرے یارو ایک بات یاد آ گئی تو کہہ دیا تھا، بس اتنی ہی گزارش کروں گا کہ شب قدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ میرے نبی بخشے بخشائے نبی، بخشے بخشائے رسول نے، بخشے بخشائے نبی اور بخشے بخشائے رسول نے اس شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کا زندگی بھر اعتکاف کیا تاکہ یہ شب قدر ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو کتنی قیمتی رات ہوگی، اس لیے اللہ نے اس سال کا رمضان دیا ہے، اب 2-3 راتیں بچی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر اگر مل جائے تو پھر اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگو، اور اخیر عشرے میں تو میں یہ کہوں گا کہ چلتے پھرتے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس سال کی شب قدر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔